السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام توقیر احمد اور آج میں جس چیز پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے میڈیا کی آزادی۔ جی بالکل، میں آج میڈیا کی آزادی کے بارے میں صرف دو ہی سوالوں پر بات کروں گا۔ ایک، میڈیا ہمارا آزاد ہے یا نہیں، اور دوسرا سوال، کیا ہمارا میڈیا اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ کے مین تین ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ لیجسلیچر، ایگزیکٹو، جوڈیشری ہوتی ہے، اور اس کے بعد میڈیا کو چوتھا اس کا ایلیمنٹس کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح یہ تینوں ایلیمنٹس اپنے انڈیپینڈنس طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں، اسی طرح میڈیا بھی اپنا کام انڈیپینڈنس طریقے سے کرتا ہے، لیکن یہ انڈیپینڈنس والی چوائس ادر کنٹری کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ملک صرف شروع سے لے کر آج تک انڈیپینڈنس نہیں ہے۔ تو میڈیا کی انڈیپینڈنس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی ریسنٹ ورلڈ رپورٹس جو آئی ہے، ورلڈ فریڈم رپورٹس پریس کی، تو اس میں پاکستان کا جو نمبر ہے 180 کنٹری میں سے 152 نمبر پر ہے۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا آزاد ہے یا نہیں۔ اور میرا دوسرا سوال جو ہے کہ کیا میڈیا اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس چیز کہ ہمارا میڈیا اپنا کام بالکل نہیں کر رہا۔ ہم وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، ہم وہ چیز سنتے ہیں جو ہمیں سنائی جاتی ہے، حقیقت پر مبنی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی چیز پر میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک سٹوری آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ٹائٹینک میں جو جہاز ڈوبا تھا اس میں کم از کم 2250 لوگ، میں اندازاً اتنے لوگ تھے، ان میں سے 700 لوگوں کو بچا لیا گیا تھا اور 1500 سے زیادہ لوگ ڈوب کے مار گئے تھے۔ اسی ٹائٹینک پر 19 دسمبر 1997 یو ایس اے میں ایک مووی ریلیز ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹوٹل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، اور اس میں ہیرو بھی ڈوب کے مر جاتا ہے، لیکن وہ ڈوبنے کی وجہ سے نہیں، سردی کی وجہ سے مرتا ہے۔ یہ فلم دیکھنے کا حال ہے کہ جو شخص بھی یہ فلم دیکھتا ہے اس کا ٹوٹل جو فوکس ہوتا ہے، اس کا ایک دیکھنے کا انداز ہوتا ہے، وہ ٹوٹل اس کا ہوتا ہے ہیرو اور ہیروئن پر ہوتا ہے۔ حالانکہ وہاں پر بچے، بوڑھے اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ڈوب کے مر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہیرو بچ جائے، ہیروئن بچ جائے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آج بھی کیا فلم دیکھنے والے کسی نے یہ سوچا ہے کہ وہ جوا باز، شرابی اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، لیکن ادھر ہی بچے، بوڑھے، جوان، ان پر کوئی بھی اس طرح، بچے، بوڑھے، عورتوں پر کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا ہے۔ ان کا ٹوٹل جو ہوتا ہے فوکس جو ہوتا ہے وہ ہیرو ہیروئن پر ہوتا ہے، کیونکہ پروڈیوسر کا ٹوٹل فوکس جو ہوتا ہے وہ ہیروئن اور ہیرو پر ہوتا ہے، اور کیمرہ انہی پر لگایا جاتا ہے اور انہی کے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں، وہی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اور گویا اس کشتی میں صرف وہی دو لوگ سوار ہیں، باقی کوئی بھی نہیں۔ فلم دیکھنے والا ہر شخص کی بھرپور توجہ ہوتی ہے کہ انہی دونوں پر ہوتی ہے، حالانکہ اس میں وہی بچے، بوڑھے اور عورتیں ہوتی ہیں۔ گویا ہمارا میڈیا بھی اس طرح ہے۔ ہمارا میڈیا بھی جو ہے نا، وہ عام انسان کی مشکلات، عام انسان کی جو مجبوریاں، عام انسان کی جو تکلیفیں، ان کو دکھانے کے بجائے ہمارا میڈیا جو ہے نا وہ ایک کسی سیلیبریٹی کی شادی، کسی کا سکینڈل، اپوزیشن کے جنجال پورے، کسی کے کیا سیاستدانوں کی آپس میں گالم گلوچ، اس طرح ہمارا جو غیر ضروری مواد ہوتا ہے نا، وہ میڈیا دن رات ہمیں اس چیز میں پھنسا دیا جاتا ہے تاکہ عام عوام کی مشکلات میں ان کے ساتھ نہ شیئر کی جا سکیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا میڈیا جو ہے وہ اپنا کام بالکل نہیں کر رہا۔ تو اسے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے میڈیا کو سب سے پہلے انڈیپینڈنس بنانا چاہیے، لیکن انڈیپینڈنس تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ اکنامکلی اسٹرانگ نہ ہو۔ تو اس لیے میڈیا اسٹرانگ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک میڈیا کے پاس اکنامکلی پاور نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میڈیا کو اکنامکلی پاور دیں، اس کو جس طرح اس کا آئین میں اس کے فریڈم ہے تو اس کو دینا چاہیے۔ لیکن آج کل ہمارا میڈیا بھی کچھ اس طرح نا کہ جو زیادہ پارٹی زیادہ پیسے دے گی اس کے گن گانے لگے گی، کوئی پیپل پارٹی کو گالیاں کر رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی کو گالیاں نکال رہا ہے، کوئی مسلم لیگ نون کو کر رہا ہے، کوئی مولانا فضل الرحمان کو کر رہا ہے۔ یہی ہمارا آج کل میڈیا کا سسٹم چل رہا ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی فارم 47 کے اوپر چل رہے ہیں، کوئی فارم 45 کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہی آج کا ڈرامہ پاکستان کی اسی طرح جو ہے نا، یہ 5 سال بھی گزر جائیں گے، اگلا 5 سال نیا 5 سالہ منصوبہ لے کر آئیں گے، وہی ہوگا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، ووٹ کو عزت دینی ہے، یہ سب چیزیں ہماری سکھائی جائیں گی، اور یہی بندوں کا مائنڈ سیٹ بنا کر پھر یہی لوگ ہم کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور ہمارا میڈیا پھر انہی لوگوں کے گن گائے گا، اور عام عوام جو ہے وہ اسی طرح تکلیفیں مرتی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔